بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن باپ نمبری اور بیٹا 10 نمبری، بڑا مولوی اور چھوٹا مولوی میرے اوپر تنقید کر رہے تھے، اور وہ جو میری آن گوئنگ اسکیمیں تھیں جن پہ کام شروع تھا، اور یہ تمام اسکیمیں جو روڈوں کی تھی، اور میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ جو اسکیمیں ہیں، یہ 3 اسکیمیں جو قریشی موڑ سے لے کر آپ کی بریالی موڑ تک ڈبل روڈ، اس کے بعد آپ کا درامن روڈ جو ہے مشن موڑ سے لے کے آپ کا بائی پاس تک، اور آپ کا بائی پاس مفتی محمود چوک سے لے کر قریشی موڑ تک، یہ 90 کروڑ میں ہو رہی تھی، اور ان پہ کام شروع تھا، اور اس نے اس کام کو کینسل کر کے رکوا لیا اور پھر ٹینڈر کیا، اور ٹینڈر کرنے کے بعد اب یہ بات سامنے آئی ہے دستاویزات میں کہ صرف بائی پاس کا ایک روڈ جو ہم یہ سارے روڈ 90 کروڑ میں بنا رہے تھے اور آپ نے رکوا لیے، تو اس میں صرف بائی پاس کا ایک روڈ، باقی 2 روڈ اس کے علاوہ ہے، یہ تختی لگائی ہوئی ہے آپ کی، اور آپ اس کو 4.25 ارب روپے میں بنا رہے ہیں۔ آپ کو مولانا صاحب 66 کروڑ میں یہ روڈ بن رہا تھا، آپ نے اس کو رکوا کر اب اس کو آپ 4.25 ارب روپے میں بنا رہے ہیں۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، اور ڈی خان کے جو صحافی ہیں، خدا کے لیے قلم کے ساتھ وفاداری کرو، اپنی مٹی کے ساتھ، علاقے کے ساتھ وفاداری کرو، حق اور سچ کی بات کرو۔ مولانا صاحب، پرائی اسکیموں کو اپنے نام کی تختیاں لگانے کے ساتھ ساتھ جو کرپشن کی تم نے یہ اتنی بڑی واردات کی ہے نا، اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ ڈائلاگوں سے تم جان نہیں بچا سکتے ہو اپنی۔ آخری 50 دن میں تم یہ واردات کر گئے ہو، پیسہ تو اس کا دینا ہے اس حکومت نے جو ابھی الیکشن جیت کے آئے گی، اور تم یہ واردات کرے کمیشن لے کے جیبیں بھر کے یہ واردات کر گئے، اور تمہیں لگتا ہے کوئی بولے گا نہیں، کوئی بولے گا تو تم اس کو آگے دھمکیاں دو گے۔ یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، لوگوں نے تمہیں پہچانا ہوا ہے۔ الحمدللہ 2018 کی تمہاری شکست کی لیڈ، اور پھر میئر الیکشن کی تمہاری شکست کی لیڈ اس بات کی گواہ ہے کہ تمہاری ڈیرہ اسماعیل خان میں حیثیت کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے تمہیں اپنی مزید بھی حیثیت انشاءاللہ ہم یاد دلائیں گے۔ یہ کس چیز کا روڈ تم بنا رہے ہو؟ سونے کا روڈ بن رہا ہے کیا اس روڈ میں نیچے بجری اور تارکول اور سیمنٹ کے بجائے تم سونا ڈال رہے ہو؟ کوئی شرم کرو، حیا کرو، ایک دن مرنا بھی ہے تم نے۔ اسلام کا نام لیتے ہو، اللہ کو جواب دینا ہے تم نے، کس منہ سے جاؤ گے؟ کس منہ سے جواب دو گے اس کرپشن کی، اس حرام خوری کی؟ کوئی شرم حیا اگر تمہارے اندر ہے تو اس کا جواب دو کہ تم نے اتنی بڑی واردات کی ہے، اور تم الیکشن سے جو بھاگ رہے ہو، اتنی بڑی بڑی تم باتیں کر رہے ہو، تم الیکشن کیوں نہیں ہونے دے رہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں؟ اس کا جواب دو۔ اگر تم اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہو اور اتنا بڑا تکڑا آدمی تم ہو، اور تمہاری اتنی پاپولیرٹی ہے کہ تم حکومتیں بنا رہے ہو اب بیٹھ کر کے، تمہاری اتنی پاپولیرٹی ہے تو تم الیکشن کیوں نہیں ہونے دے رہے ہو؟ آؤ میدان میں آؤ، یہ بڑی بڑی باتیں مت کرو، یہ تکبر والی باتیں جو تم نے کی ہیں اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ تکبر جو تمہارے اندر آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، ہم آج بھی کرتے ہیں، لیکن پھر رزلٹ بتائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ اور تمہاری کرپشن کی داستان، اس کو انشاءاللہ یہ واردات میں تمہارے سے نکالوں گا، یہ واردات تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ تم جیلی کیسے بنا کر، جیلی پرچے کاٹ کے، ریاست کو استعمال کر کے جو بدماشیاں کر رہے ہو نا، یہ یاد رکھنا، یہ تمہاری بدماشیاں وقتی ہیں۔ انشاءاللہ نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہم جھکنے والے ہیں، نہ ہم بکنے والے ہیں۔ ابھی وقت آنے والا ہے، الیکشن آنے والا ہے، لگ پتہ جائے گا کون کتنے پانی میں ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ بڑھ کے نہ مارو، یہ بڑی بڑی باتیں مت کرو، یہ بڑی بڑی دھمکیاں مت دو۔ تمہارا دادا مولانا فضل الرحمان، تمہارا دادا انگریز کی فوج میں غلام تھا، انگریز کی فوج میں نوکر تھا۔ یہ تمہارا ماضی ہے، سن لو اس بات کو۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی 1857 کی جنگ آزادی لڑی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کو آزاد کرانے کی جنگ لڑی ہے۔ تم وہ آدمی ہو کہ جو تمہارا باپ کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں، آج تم ہمیں لیکچر دے رہے ہو، تم یہ باتیں کر رہے ہو، ہمارے پہ غداری کے پرچے بنا رہے ہو۔ تمہارا دادا انگریز کا نوکر تھا، انگریز کی فوج کا غلام تھا، اور انگریز کی فوج کس کو مار رہی تھی یہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ یہ تمہارا ماضی ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کرپٹ ایک حرام خور آدمی ہو، اور انشاءاللہ تمہارا مستقبل یہ ہے کہ یہ جان اور وہ جان، انشاءاللہ تم رسوا ہوگے۔